مذہب کی دنیا میں زندگی سے مراد یہ جسم ہوتا ہے اور عبادت سے مراد جسم سے ادا کی گئی پرستش، یعنی کہ توحید سے مراد ہوگی زبان کو ہلا کے کہہ دو اللہ ایک ہے تو بس توحید ہو گئی۔ اللہ کو سجدہ سے مراد ہوگی کہ سر کو زمین پہ ٹکا کے اللہ کا شکر ادا کر دو، یہ سجدہ ہو جائے گا۔ رکوع سے مراد ہوگی آدھا جھک جاؤ تو رکوع ہو جائے گا۔ تسبیح سے مراد ہوگی انگلیوں پہ گن گن کے پڑھ لو اللہ کے نام تو تسبیح ہو جائے گی۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہوگی زبان سے اللہ اللہ کر لو۔ طہارت سے مراد ہوگی وضو کر لو، جسم کو پاک کر لو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مذہب کے حساب سے سب کچھ جسم ہوا۔ اسی وجہ سے آپ شرعی مسائل دیکھیں گے تو زیادہ تر کا تعلق جسم سے متعلق ہی ملے گا۔ لیکن مذہب کی ساری رسومات کا معاشرے میں ہونے والے ظلم، سوسائٹی میں قائم لوگوں کی جو مونوپلی ہوتی ہے، یعنی کہ چند لوگ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اور باقی لوگ ان کے رحم و کرم پر جانوروں کی زندگی جینے پہ مجبور ہوں، ان چیزوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب دنیاوی باتیں۔ مذہب آخرت کے لیے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس چیز کے لیے کہ ان رسومات سے نبی کی سفارش مل جائے گی۔ مذہب پہ چلنے سے معاشرے میں نہ تو کوئی انقلاب آ سکتا ہے، نہ فرعونوں کے تخت گر سکتے ہیں، نہ ہی موسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب دنیاوی باتیں ہیں اور مذہب سے مراد ہوتی ہے انسان اور اللہ کا ایک ذاتی تعلق۔ تو یہ ذاتی تعلق تو فرعونی معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، ظلم کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، کفر کے معاشرے میں بھی قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کا سارا منتہا جسم ہوتا ہے۔ تو اس لیے عذاب کے حوالے سے بھی جتنی بھی چیزیں منسوب کی گئیں وہ سب قبر کے عذاب سے، ان جسم کے اوضاع پہ جو عذاب آئے گا اس کے حوالے سے منسوب کی گئیں، اور مرنے کے بعد کی جنت میں بھی ہم نے یہ جسم کو ہی فٹ کیا ہوا ہے۔ چونکہ مذہب میں جسم کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے تو مذاہب عالم میں کہا یہ رہ گیا کہ اس جسم کی تخلیق خدا کے ہاتھوں سے متشکل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے نظریہ ارتقاء کو لات ماری گئی، کیونکہ جسم کا جو مقام ان مذہب کے لوگوں نے ہمارے دماغوں میں رکھا ہوا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا مذہب یہ جسم ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جسم سے ہی منسوب کر دی گئی۔ مطلب سنت پہ چلنے سے مراد یہ ہوگی داڑھی رکھ لو، پائنچے اونچے کر لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی جائے گی وہ بھی آپ کے حسن و جمال کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ میں جسم کا نام ہوں، لیکن یہ حقیقت صرف وہی واضح کر سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اس جسم کا نام نہیں ہو، جسم کے اعتبار سے تو تم حیوان ہو، اس جسم کے اندر میں نے ایک اپنی توانائی کا شمع ڈالا ہے، یہ وہ روح خداوندی ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، جس سے تمہارے اندر ایک ذات آئی، ایک سیلف آئی، جس کو تم میں کہتے ہو۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ میں کہنے والی ذات وہ روح خداوندی ہے جو میں نے تمہیں عطا کی۔ یہ ذات یا سیلف یا ایگو یا خودی بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن تمہیں اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ ڈیولپ کیسے کرنا ہے؟ چونکہ یہ روح خداوندی ہے تو اس کی خوراک ہے صفات خداوندی۔ تم اس جسم کی زندگی میں اگر اپنی ذات میں، اپنے کیریکٹر میں وہ صفات خداوندی کی نمود کرتے جاؤ جو میں تمہیں بتاتا ہوں، تو اس جسم کی موت کے باوجود تمہاری موت نہیں ہوگی، تم نور بن جاؤ گے اور نور بن کے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف پرواز کرو گے، چونکہ تمہاری ذات روح خداوندی ہے، یعنی نور ہے۔ اس نور کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، فردر اس کو آگے نرچر کیسے کرنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں۔ یہ قرآن بھی نور ہے، کیونکہ اس پہ چلتے ہوئے تمہیں تمہارا نور ملتا جائے گا، کیونکہ یہ راستہ ہی صراط مستقیم کا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر ہی میں چل رہا ہوں، اس پر ہی تم چلو، اور اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے اپورڈ۔ لیکن یاد رکھو کہ تم کو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے صرف ایک کو چھوڑ کے۔ تو اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ فطرت تمہارے سامنے سجدہ ریز ہے، تمہیں بس ریسرچ کرنی ہے اور میری بنائی ہوئی قدرت کو ڈسکور کرتے جاؤ اور اپنے رزق کے ذرائع بھی بڑھاتے جاؤ اور اس دنیا کے حسن میں اضافہ کرتے جاؤ، کیونکہ تم یہاں کے خلیفہ ہو، تم یہاں کی سپریم اتھارٹی ہو۔ کوئی ایکسٹرنل طاقت نہیں جو تمہیں سجدہ ریز نہ ہو سوائے ایک کے، لیکن وہ ایکسٹرنل طاقت نہیں، وہ تمہاری انٹرنل طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اس حیوانی جسم کو چلا رہی تھی، اس کا نام ہے ابلیس۔ یہ تمہارے جذبات ہیں، جذبات کا کام ہے فقط جسم کی مشنری کو چلانا، لیکن اگر تم نے ان کو لگام میں نہیں رکھا تو بجائے تمہارے جسم کو چلانے کے یہ تمہاری ذات کو بھی کنٹرول کرنے لگ جائے گی۔ اس لیے تم اس کو اپنا معبود نہ بنانا، اس کے ہر آرڈر کی غلامی قبول مت کرنا، ورنہ یہ تمہاری ذات کو، تمہاری روح خداوندی کو، تمہاری سیلف کو تباہ کر دے گی۔ یاد رکھو جذبات آگ سے بنے یعنی اس کی خوراک آگ ہے، اور تمہاری ذات نور سے بنی ہوئی ہے یعنی کہ اس کی خوراک نور ہے۔
تم نے کرنا یہ ہے کہ ان جذبات کا استعمال کرتے ہوئے اپنا نور بڑھانا ہے، اپنی ذات میں، اپنے کردار میں میری بتائی ہوئی صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ لیکن اگر تم ان کے غلام بن گئے تو زندگی میں نور کے بجائے آگ کے پیچھے بھاگتے رہو گے، کیونکہ جذبات کی خوراک آگ ہے۔ اور اسی طرح بھاگتے بھاگتے جب تم مرو گے تو تم زمین کی پستیوں میں دھستے جاؤ گے، کیونکہ زمین کی گہرائیوں میں آگ ہی آگے، اور وہ پچھتاوا تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ دوستو، مذاہب کی دنیا میں شیطان بھی ایک خارجی طاقت ہے اور خدا بھی ایک خارجی طاقت ہے، آسمانی طاقت ہے۔ اب اس عقیدے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، جبکہ قرآن کے حساب سے یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر ہیں۔ انسان کے اندر نور بننے کی بھی صلاحیت ہے اور نار بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسانی ذات کی نشوونما توحید پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ کر لی جائے۔ یہ میں اپنے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں لنک میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ مختصراً توحید حکومت چلانے کا وہ نظام ہے جو معاشرے میں، ریاست میں وننس لانے کا ضامن ہوتا ہے۔ اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ قانون میں وننس، جس کا مراد ہوگی کہ حاکم بھی وہی قانون کے انڈر میں ہوگا جس میں ایک عام شہری ہوگا۔ دوسری کیٹیگری اکنامیکل وننس، یعنی کہ لوگوں کی کمانے کی صلاحیت میں وننس آنا۔ تیسری چیز ہوگی دفاع میں وننس، یعنی ڈیفینس سسٹم میں وننس، جس سے مراد ہوگی انسانوں کو قوموں، رنگوں، مذہبوں کے بجائے بحیثیت انسان ایک امت سمجھنا، اور اس طرح سے انسان اپنے اندر کے ابلیس سے بھی سجدہ کرا دے گا اور حاکمیت صرف خدا کی قائم ہو جائے گی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔